فاروق بھائی کو تو آنا ہے, تھوڑے مصروف ہیں یہاں پہ. بس دیکھیں, اگر یہ جو بات آج میں نے کی ایم کے پاکستان میں باقاعدہ جانے کے بعد اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے, مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا, کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا, تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے, اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں. پہلا پوائنٹ تو مردم شماری, ایک ظلم 1970 سے یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد 60 تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری. اس کے بعد آپ آ جائیں تو 140 ہے بلدیاتی اختیارات, بلدیاتی وسائل. ایک میئرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا, نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس, نہ واٹر بورڈ ہمارے پاس, اور نہ وسائل نہ اختیارات. وہ دور بھی ہم نے جیسے تیسے گزار لیا, اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا, اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہو, چیئرمین ہو, آصف علی زرداری ہوں, بلاول بھٹو ہوں, اگر آج آپ سیاسی معاہدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں, تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے, سندھ میں جو میسج جا رہا ہے, اور شہری علاقوں میں جو میسج جا رہا ہے, وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا. ایسے عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی میئرشپ پر ہے, تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف. اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی, میں نے کہا مجھے یہ بو آ گئی ہے کہ پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے, اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے. یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں, یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے. یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل, ایک دوسرے کے سامنے لا کر دست و گریبان کرنے کا پیکٹ ہوا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس میں برابر کے شریک ہیں. مکمل طور پر خالد مغل صدیقی بھائی ایم کیو ایم پاکستان کے اس جائز, اس ایک بڑے کاز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا. میری مکمل انہیں تائید اور حمایت ہے. اس سے بڑا اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا. اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے, ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں, جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے, بڑی تعداد میں میرے مظلوم سندھی بھائی, بلوچی, پنجابی, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, سب کراچی میں رہتے ہیں. ہم سب کی آپس کی ہم آہنگی کو یہ ڈیلیمیٹیشن داؤ پر لگا رہی ہے, یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے. یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش, ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے وڈیروں, جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا کبھی پاس نہیں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوغے کو اتار کر پھینک دیں. یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں, یہ پہلے سے طے ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے, حیدرآباد کی میئرشپ کس کو دینی ہے. اور یہ جو بچا کھچا ایک ہمارا مان تھا کراچی اور حیدرآباد میں, یہ جو مہاجروں کا احساس محرومی, بیگانگی, یتیمی, بے بسی, یہ جو ہے, اور مظلوموں کا جو کراچی میں اب رہتے ہیں, یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا, ان کا رد عمل کیا ہوگا, میں گیس کر سکتا ہوں, میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا آگے کیا ہونے والا ہے. ہمارے لیے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر ایم کیو ایم پاکستان جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے, مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں,
اور ایک بھرپور اور توانا آواز بنتے رہے ہیں اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جدوجہد کی ہے. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی ناانصافی کے دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ہی. ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا, یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 70 کی دہائی, 80 کی, 90 کی, 2000 اور آج 2017 کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 40% کی آبادی پر, اور ہمارے دہی سندھ کی آبادی کا تناسب 60%.